بہت بڑی خبر ہے، فائنینشیل ٹائمز نے آج اس کو بریک کیا کہ پاکستان نے ایک پروپوزل دیا ہے امریکہ کو، پسنی جو کہ بلوچستان میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، جن کو جانے کا موقع ملا ہوگا، وہاں پہ پورٹ بھی ہے، مطلب اس کو مزید ڈیولپ کر کے 1.2 بلین ڈالرز کا وہ پورٹ بنایا جائے تاکہ اس سے جو منرلز ہیں ان کی تجارت کو سہولت ملے، اور امریکہ کو یہ آفر کی گئی ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے، انہوں نے بات بھی کی اپنے چند سورسز سے، ایک کمپنی ہے منرلز کی یہی امریکہ میں جس کے ساتھ پاکستان نے معاہدہ بھی کیا، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے اس کا ذکر سنا ہے، اور یہ وہ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا لنک اگر بن جائے گا باقی جگہوں سے، اور ریل لنک بھی بن جائے گا ریکو ڈک سے یا دیگر مقامات سے، تو پھر منرلز کی تجارت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر بہت سی وہ تشویش جو ہے اس کا بھی اظہار کیا پاکستانیوں نے، انڈین میڈیا نے تو اس کو بھرپور بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے فائنینشیل ٹائمز، رائٹرز اور دیگر جو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہو گئے، جی پاکستان بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے کہ اگر چین کو گوادر کا انتظام دیا ہے تو اس پورٹ کے ذریعے امریکہ کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اینگل جو اجاز میں اب سے ابھی بات کروں گا وہ یہ بھی ہے، کسی نے ٹویٹ ہی کیا ہوا تھا کہ بلوچستان میں جو امریکہ کو لانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس کو نپٹنے میں مدد ہوگی، کچھ اس طرح کی بات کی گئی تھی۔ اب یہ ساری قیافے ہیں۔ اور فائنلی بات کریں گے آزاد جموں کشمیر میں بڑے دنوں سے ایک پروٹیسٹ جاری تھی جو ایک موڑ کے اوپر وائلنٹ بھی ہو گئی، اور کل ایک حکومتی کمیٹی جو ہے وہ 2 روز پہلے قائم کی گئی، انہوں نے مذاکرات کیے، اور آج وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ احتجاج تو بند ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اس کی ڈیپتھ میں ذرا جائیں گے، اور کیوں یہ اتنا اہم اور سینسٹیو ایریا ہے، اس کو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پہ توجہ نہیں دیتے، جس سے کہ لوگ بھڑک کر مشتعل ہو کر پاکستان کے خلاف نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم حماس پہ بات کریں کہ انہوں نے یہ واقعی میں سیز فائر ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا، ذرا یہ پسنی کے پورٹ کی بات ہو جائے۔ یہ پروپوزل ہے، مائنڈ یو، کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور جی فائنینشیل ٹائمز نے اس کے بارے میں پوری ایک کہانی جو ہے وہ تحریر کی ہے، اور اس میں کچھ کمپنیز کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار میں بھی ذرا تھوڑا سا کوئی سورسز کی دم مروڑوں، ہاں پتہ کروں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پوری کہانی کا جو ایک پیگ ہے کہ جی وہ فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے یہ منصوبہ رکھا گیا، اور پھر وہ سفید گھر میں جو ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، اور اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ زمین سے کھڑا ہو گیا ہے، اور اب ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ فکرہ ہے کہ یہ ایک جو مطلب جہاں پہ جیو پالیٹکس is wedded to imagination۔ جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ دیکھیں، اگر تو ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سورسز ہیں ان کے مطابق اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میں آپ کے سامنے اپ فرنٹ رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ٹھیک، لیکن چلیں تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ تو اس حوالے سے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ مطلب میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے، اور یہ میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ ہم تو امریکہ کو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان بھی یہ بات ہوئی، وہ یہ سارے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جی آپ بالکل آئیں، آپ انویسٹ کریں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر۔
اور اگر آپ کی سرزمین کے اوپر آپ اپنے مفادات کا تعین کرتے ہوئے اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ چین بھی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس امریکہ بھی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس یہ ریکوڈیک والا جو معاملہ ہے وہ بھی آ رہا ہے، تو اس میں کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ریسورس کرس کی. جی ہاں. ٹھیک ہے، اچھا وہ ریسورس کرس کی اصطلاح کیوں استعمال ہوتی ہے؟ وہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ وہ ممالک جہاں پہ آئین اور قوانین کی پاسداری نہیں کی جاتی، جن کے گورننس کے جو ڈھانچہ ہے اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں، ہاں. وہاں پہ رینٹ سیکنگ ہے، وہاں پہ یہ رشوت ستانی کے معاملات ہیں، اور وہاں پہ جو اشرافیہ ہے وہ پیسہ کھینچتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ خواہ کانگو ہو گیا، وہ دنیا کے مختلف ممالک ہیں، تو وہاں پہ جو آپ کی جو معدنی وسائل ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ ملک کے لیے اور معاشرے کے لیے ایک بہتری کا نظام ترتیب دیں، وہ لوٹ مار جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس لوٹ مار میں ہوتا کیا ہے؟ لوٹ مار میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کی کمپنیز آتی ہیں، وہ اپنے مفادات کے مطابق اس غیر مستحکم ملک کی اشرافیہ کے ساتھ مل کے اشرافیہ کو بھی رینٹس دیتی ہیں اور یہاں سے بھی اس ملک سے بھی مال بٹور کے باہر لے جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے انویسٹرز لا سکتے ہیں، ان انویسٹرز کے ساتھ یو کین پلے ہارڈ بال ود دیم، کہ جہاں پہ آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اور ان کے پاس جو مہارت ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے تو اس نے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اس میں کوئی ایسی جی وہ پروفٹ بنانے ہی آئیں گے نا. بالکل ظاہر ہے، مطلب وہ یہ تھوڑی آ رہا ہے کہ مطلب خیراتی ادارہ تو نہیں ہے، درست. لیکن اس کے اندر دونوں اطراف میں ون ون سچویشن ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ اس قسم کا کوئی مائن ہے یا اس قسم کا کوئی پروجیکٹ ہے یا کوئی پورٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں ان ان کی کو جو معاشی بہتری ہے اور ان کے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے. 200%. اگر 200%. وہ آپ نہیں کریں گے، ہوں. جو کہ ریسورس کرس میں ہوتا ہی یہی ہے، اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرافیہ مال بٹور رہی ہے اور باہر کی جو کمپنی آ رہی ہے وہ مال بٹور رہی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو اس ساری جو معاشی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایبسولوٹلی. لیکن میں اس میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ یہ ریسورس کرس بہت سے، آپ نائجیریا کو دیکھ لیجئے، کونگو کو دیکھ لیجئے. نائجیریا، کانگو جی اور بے شمار بالکل. دیگر، مطلب there are جی جی number جی. of countries. مگر میں تھوڑا سا اس میں فرق ایک اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے اعجاز کے ایک ٹرم جو ہے جیو اکنامکس، اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا ماضی قریب میں. اور ایک لحاظ سے اگر پاکستان اور امریکہ کے یا دیگر ورلڈ پاورز کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو امریکہ کے ساتھ کیا اڈے اور سیکیورٹی اور کولڈ وار اور جہادی اور جہاد اور وار آن ٹیرر. تو ایک لحاظ سے پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے، اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ جو آپ نے بات کی، قوانین کی، کرپشن کی، اشرافیہ کی، امپیونٹی کی، وہ باتیں بالکل ایڈریس کرنی چاہیے. لیکن ایک ڈائریکشن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بھی تشویشناک خبر نہیں ہے جتنا میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں پاکستان کو. لیکن یہ کہ اگر جیو اکنامکس کا ہم دیکھیں، سینٹر ہماری لوکیشن جو ہے اس کا سب سے بڑا پوٹینشیل تو اس ہمارے ایک ہب آف ٹریڈ اینڈ کامرس بننے میں ہے.
I mean, don't you agree with that? اس میں دو چیزیں، ہاں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے، میں تو خیر سوشل میڈیا اچھا کو کرتے نہیں دیکھتے دیکھتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی بات پر ساتھ کرتے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ مطلب بارش برسانی ہوتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ریاست کے جو معاملات رہے ہیں گزشتہ مطلب اب تو 80 دہائیاں ہونے لگی ہیں، 8 دہائیاں ہونے لگی ہیں، ریاست کے جو معاملات رہے ہیں، اشرافیہ کے جو معاملات رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ریاست کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. True. ٹھیک ہے. اچھا، اور چونکہ ریاست جو ہے وہ ہر چیز کو شفافیت سے بھی دور لے کے جاتی ہے، اوپیک رکھتی ہے، تو اس لیے وہ اسپیکولیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہاں ایک تو یہ. دوسری بات جو آپ نے جیو اکنامکس کی یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جیو اکنامکس کے اوپر میری اور ڈاکٹر معید یوسف واز لائک اے ینگر بردر، تو ہماری اس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی، یہ اصطلاح استعمال بھی ہوئی اسی زمانے میں. جی. بھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اصطلاح جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. اس کا جو آغاز ہوا وہ ایڈورڈ لٹ واک کے ایک مضمون سے ہوا 1992 میں. اچھا، اس کے بعد رابرٹ بلیک ویل نے اس کے اوپر ایک مضمون کتاب بھی لکھی. اچھا، جو جیو اکنامکس کا جو تصور ہے جو مغرب سے آیا، جو امریکہ سے آیا، وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے یعنی امریکہ جو ہے وہ اکنامک ٹولز جو ہے وہ استعمال کرے گا ان دا سروس آف جیو پالیٹکس. یعنی آپ اگر سینکشنز لگاتے ہیں یا اگر آپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہیں جانے دیتے کسی اور ملک میں، یا آپ ٹیرفز لگاتے ہیں، تو یو آر یوزنگ اکنامک ٹولز ان دا سروس آف جیو پالیٹکس. اچھا، ہم نے اس اصطلاح کو ایک دوسرا رنگ دیا، اور وہ یہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کنیکٹیوٹی، ہم چاہتے ہیں سٹیزن سینٹرک، ہم چاہتے ہیں معاشی ترقی، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ باہر سے آئیں، انویسٹ کریں، اندرونی انویسٹر جو ہے وہ بھی انویسٹ کرے. اور تو ہم نے جیو اکنامکس کی وہ اصطلاح جو کہ لٹ واک نے استعمال کی تھی ایک بالکل اور منظر نامے میں، ایک بالکل اور، اس کو ہم نے بالکل اور طریقے سے دیکھنا شروع کیا. ٹھیک. تو یہ تو بات ہو گئی. اب اس کے اندر جو طریقہ کار ہے، اگر آپ نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی آپ سودے کرنے جا رہے ہیں ان کو آپ پارلیمان کی کمیٹیز کے سامنے رکھیں، اس کے اوپر بحث و تمہیز ہو تاکہ شفافیت ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. جی. اب آپ کو معلوم ہے کہ گوادر میں جو آپ نے چینیوں کے ساتھ جس قسم کی بھی معاہدے پر دستخط کیے، اس کے نتیجے میں گوادر کی جو مقامی آبادی ہے وہ بڑی ناراض ہوئی. وہ ناراض ہوئی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک قلعہ بنا دینا ہے جس کے اندر باہر کے لوگ اور اشرافیہ رہے گی، اور جو مقامی آبادی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کناروں کے اوپر جو ہے وہ دھکیل دیں گے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ریسورس کرس کی، یا یہ کہ جی باہر سے کمپنیز آئیں گی، پیسہ بنا کے واپس چلی جائیں گی، اشرافیہ کو ان کا حصہ دے دیں گی، اور عام لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ان کے معاملات جو ہے وہ ادھر کے ادھر ہی رہیں گے، تو اس کے اندر اگر 100% نہیں تو 95% حقیقت ہے. اچھا. اسی لیے، اور اسی میں ایک اور بات کہنا چلوں کہ جو میری سورسز ہیں ان کے مطابق اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور فائنینشل ٹائمز کی جو کہانی ہے وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اب واللہ بالعالم دیکھیں، یہاں پہ میں نے آپ کو پتا ہے، میں گزشتہ 30 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تجزیہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بازنطینی محلات کی جو سازشیں ہیں
हाँ वो ٹھیک ہے، اور غلام گردشیں ہیں، हाँ اقتدار की ان کی موجودگی میں تجزیہ کرنا کہ دیکھیں نا، تجزیے کے لیے آپ کے پاس کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اسٹیبل ڈٹرمنٹس ہیں، जी اور ان کی ان کو ہم کنیکٹ کریں گے، اس کے بعد ہم تجزیہ کریں گے۔ درست بھائی ایسا یہاں پر تو کوئی ایسے اسٹیبل ڈٹرمنٹس ہی نہیں ہے، کوئی فیکٹرز ہی نہیں ہے۔